السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی پرانی کتاب میں دوبارہ سے پڑھ رہا تھا اور بڑی انٹرسٹنگ بک ہے، انٹرویو ود ہسٹری اوریانا فلاچی کی۔ اور اس کے جو پریفیس ہے نا، اس میں اس نے ایک بات لکھی ہے کہ اب ہم تاریخ کے متعلق پڑھتے نہیں ہیں، ہم تاریخ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں ایز اٹ ہیپنس۔ آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 9/11 میں جب ٹوین ٹاورز کے اوپر جا کے وہ جہاز لگے تھے اور پینٹاگن میں گرے تھے، تو پہلا جہاز تو ہمیں صرف خبروں میں پتا چلا، اور دوسرا جہاز پوری دنیا نے لگتے ہوئے دیکھا اس کو، اور بلڈنگ سب کے سامنے گری اور کولیپس ہوئی۔ اس کا کہنا یہ ہے اوریانا کا کہ اب ہم ہسٹری کو وٹنس کرتے ہیں ایز اٹ انفولڈز ان فرنٹ آف اس۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب ہم دوبارہ سے ہسٹری کا ایک بہت اہم چیپٹر ہے، وہ ہمارے سامنے اس کے پنے کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور جن لوگوں کو پڑھنا آتا ہے تاریخ کی کتاب، ان کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے یا یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے، اب وہ والی طاقت یا سپر پاور نہیں رہا جو آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے ہوتا تھا۔ اور اس کی کئی وجوہات ہیں دنیا بھر میں۔ آپ دیکھیں کہ کتنی امپائرز آئی ہیں، گریکس آئے ہیں، رومنز آئے ہیں، بائزنٹائن آئی ہیں، پرشین امپائر آئی ہے، سلطنت عثمانیہ آئی، بڑی امپائرز آئیں، لیکن ہر امپائر کو زوال ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ آپ آج کل کے تناظر میں اس کو جب دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دیکھیں اب امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں اس وقت، جو پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے اوپر مواخذے کی تحریک چل پڑی ہے، اور بدھ کی رات کو یا منگل کی رات کو پاکستان کے ٹائم پہ ان کے خلاف یہ امپیچمنٹ کی تحریک ہونی ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اور سمبولک چیز ہے جو ڈیموکریٹس کر رہے ہیں، نینسی پیلوسی جس کو لیڈ کر رہی ہیں۔ اب اگر وہ صدر نہیں رہتے اور ہٹتے ہیں تو صرف 3 دن پہلے ان کا مواخذہ ہوگا اپنی ٹرم ختم ہونے سے، لیکن یہ آپٹکس بڑے سٹرونگ ہیں کہ امریکہ کی تاریخ میں ایک صدر جو ہے اس کا مواخذہ ہو جائے اور سکسیسفل ہو جائے اور امپیچمنٹ ہو جائے۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس سے بڑی آپ سمجھے کہ امریکہ کے اندر بڑا پرابلم ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کوئی نارمل آدمی نہیں ہے، اور وہ ایک غصے والے شخص ہیں، اور ان کے پاس پیسہ بڑا، اور پیسہ لگانے کے لیے بھی ہے ان کے پاس۔ تو ان کے ساتھی کیا کر رہے ہیں کہ 20 جنوری کو امریکہ کی 50 ریاستوں کے کیپٹل میں، دارالخلافہ میں، وہ آرمڈ پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی بھی اسٹیٹ میں ہو تو اس کے کیپٹل میں پروٹیسٹ ہوں گے، اور تاریخ میں اب پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ یعنی 50 اسٹیٹس میں ایک ساتھ جو ہے وہ توڑ پھوڑ شروع ہو جائے یا مظاہرے شروع ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بائیڈن جب آئیں گے بھی تو ان کی وہ قوت نہیں رہ سکتی کہ وہ باہر جا کے افغانستان کے اندر، عراق کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر، پاکستان کے اندر مداخلت کریں۔ ان کو اپنے ملک کے اندر نئے سرے سے امریکہ کو اور امریکی قوم کو تیار کرنا ہوگا اور بنانا ہوگا، اور لگتا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اب ڈکلائن پہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 7 افراد کی ڈیتھ ہوئی تھی، جن میں پولیس والا بھی شامل تھا، کیپٹل ہل بلڈنگ کو جب سٹارم کیا گیا، اور اس کے بعد وہاں پروٹیسٹرز نے یہ وارننگ دی کہ اب جتنے بھی وہ میڈیا چینلز یا میڈیا اخبارات کہ جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف خبریں لگائیں، جس میں CNN ہے، جس میں نیو یارک ٹائمز ہے، جس میں واشنگٹن پوسٹ ہے، وہ ان کے دفاتر کا بھی گھراؤ کریں گے، اور مزید جو اسٹیٹ کی امپورٹنٹ بلڈنگز ہیں ان کا گھراؤ کریں گے اور وہاں پہ توڑ پھوڑ کریں گے۔ اور یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہو رہی ہے کہ امریکہ جو ہے ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کی طرح بنتا جا رہا ہے۔ اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیڈن کو وارننگ دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، جو تم دوسرے کے لیے کرو گے وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ جب تم 25th امینڈمنٹ کو لے کے آؤ گے تو یہ، میں تو 2-3 دن میں جا رہا ہوں لیکن دس ول کم بیک ٹو ہانٹ یو، اور اب یہ چیز یہاں پہ ختم نہیں ہونی ہے۔ یاد ہے آپ کو جنرل مشرف نے کہا تھا نا کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ، وہ بیسیکلی جن باتوں کی وجہ سے کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا یہی چیزیں تمہیں آ کے ہانٹ کریں گی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایگزیکٹلی وہی کہہ رہے ہیں، اور وہاں پہ ڈیموکریٹس کے علاوہ ریپبلکنز بھی اب ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں۔ اب جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اس مواخذے کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ اگر 2 دن کے لیے بھی وہ بنتے ہیں، صدر بنیں گے وہ امریکہ کے، اور تاریخ میں ان کا نام آ جائے گا، لیکن وہ اس سے الگ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ جوڑ توڑ کی سیاست سے، توڑ پھوڑ سے، ان ساری چیزوں سے الگ رہنا چاہتے ہیں۔ تو اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں بڑے سیریس ایشوز شروع ہو گئے ہیں، اور باقاعدہ وہ ایک عام ملک کی طرح، ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کی طرح ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔
کہ وہ لوگ بن چکی ہیں. اب اس کے بارے میں امریکہ کے ایک ممتاز مورخ جو ہیں پال کینڈی، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی. انہوں نے اپنی The Rise and Fall of Great Powers، اور جو بات میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا وہ انہوں نے اس کا پورا ایک احاطہ کیا اس میں کہ بڑی طاقتوں کا عروج و زوال جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے سلطنت عثمانیہ ہے، سلطنت برطانیہ ہے، سوویت یونین ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب امریکہ بھی زوال پذیر ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے خود کو اتنا پھیلا لیا ہے، اتنا یعنی ایکسپینڈ کر لیا ہے کہ اب وہ اپنا ہی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا. امریکن پروفیسر جو ہیں ڈاکٹر جیفری ڈی سیکس، ان کا کہنا ہے کہ دنیا اب یونیپولر نہیں رہی ہے، بلکہ دنیا جو ہے نا وہ ملٹائی پولر ہو چکی ہے. اور ایک طرف تو چائنا ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھر رہا ہے، اور دوسری طرف رشیا اپنی ماضی کی عظمت جو ہے اس کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. اسی طرح جاپان، جرمنی، برازیل، یہ بڑی امپورٹنٹ اکنامک پاورز بن کے ابھر رہی ہیں. دوسری طرف ویٹنام وغیرہ جو کل تک بالکل امریکہ کے نیچے تھا، 20 سال جنگ لڑنی پڑی تھی، اب اس کی ایک بڑی تھرائیونگ اکانومی ہے. چائنا تو ہے ہی ہے اوپر. اب سوال امریکی قوم کے ذہن میں پیدا ہو چکا ہے کہ دنیا جن کے اشاروں پہ گھومتی تھی، اب وہیں سب سے زیادہ وہی لوگ جو ہیں سب سے زیادہ کمزور اور لاچار کیوں ہیں؟ آخر وہ عام لوگ یا کمزور ملکوں کی طرح کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ایک وائرس نے یعنی کووڈ-19 نے ان کو کئی درجے نیچے گرا دیا. وہ پریشان کن زندگی جینے کے لیے مجبور ہو گئے. اب یہ باتیں اس نئی قوم کے لیے یا اس قوم کے لیے آپ سمجھیں ایک نئی شروعات ہیں، اور یہ قدرت کا قانون ہے. آخر صومالیہ میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں جنگ اور امریکہ کے جارحانہ عزائم اور انسانی حقوق کی پامالی کا خمیازہ بھی تو آخر انہوں نے ادا کرنا ہے نا. اگر آپ کو یاد ہو تو بغداد کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا، ہم لوگوں نے دیکھا، ہم لوگ تاریخ کا وہ حصہ دیکھ سکے ہیں. آپ کو پیٹر آرنٹ کی وہ اوپننگ لائن یاد ہوگی CNN کی جو پہلی براڈ کاسٹ تھی بغداد کے اوپر، جو انہوں نے کہا کہ "اینڈ the skies over Baghdad are lit again"، اور وہ آر illuminated. اس وقت وہ رپورٹ کر رہے تھے CNN کے لیے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا دنیا بھر کے ممالک میں بلیک واٹر اور یہ ڈرونز اٹیک کے ذریعے جو مظالم کیے گئے وہ ناقابل بیان ہیں، اور یہی وہ عوامل ہیں جو امریکہ کے زوال کا سبب بنے. افغانستان میں امریکہ اربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود سرنگوں ہے. جدید ٹیکنالوجی اور سپر پاور ہونے کے باوجود امریکہ کو بہت جگہ پہ ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے. ریمنڈ ڈیوس جس طرح سے پکڑا گیا اور جو اس کا حشر ہوا لاہور کے اندر، آپ کو یاد ہے. امریکہ کی معیشت کو شدید دھچکا لگ چکا ہے. عام امریکی پریشان ہے، اور امریکہ اور یورپی طاقتوں کو اپنی جس سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی پہ مان تھا نا، وہ غرور تو ایک ایسے وائرس نے خاک کر دیا ہے جسے آپ ایک پیریسکوپ سے یا مائکروسکوپ سے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. وہ ویسے تو وائرس بھی نظر نہیں آتا. امریکہ اس وقت مجموعی طور پہ $15 ٹریلین کا مقروض ہے، اور امریکہ کو سب سے زیادہ قرضہ چائنا نے دیا جو $1.15 ٹریلین ہے. دوسرا بڑا ملک جاپان ہے. اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، برازیل، تائیوان، ہانگ کانگ، رشیا، سوئٹزرلینڈ، کینیڈا، جرمنی، تھائی لینڈ، سنگاپور سب کا مقروض ہے. ہم سمجھتے تو صرف پاکستان ہے، لیکن یہ امریکہ بھی کم نہیں ہے. امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج بھی اب مندی کا شکار ہے، اور ان تمام حقائق کا جائزہ لینے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امریکہ اب ایک ایسے بھنور میں پھنس چکا ہے جس سے نکلنا شاید اس کے بس کی بات نہیں ہے. رہی صحیح کسر جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی امریکہ میں، وہ ان کے موجودہ صدر ٹرمپ نے پوری کر دی ہے. ٹرمپ نے جس طرح امریکی جمہوریت، رواداری اور سپر پاور کے بھرم کا پردہ چاک کیا، اور جس طرح اپنی قوم کو ڈیوائیڈ کر کے کھڑا کر دیا، وہ امریکی نظام معاشرت کو جو ہے بالکل ایک آپ سمجھیں کہ کولیجن کی صورت میں اس سائڈ پہ لے گیا. تاریخ اقوام عالم پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ سب لوگ کھل کر اظہار کر رہے ہیں کہ امریکی معاشرتی، سیاسی اور معاشی نظام زوال پذیر اور اس کی دھاک ختم ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی صبح کو میری کراچی میں ایک میٹنگ ہوئی، اور مجھے یعنی 2 بڑے اکانومسٹ نے آ کے بتایا کہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند مہینے میں ڈالر جو ہے وہ بالکل اڑنے والا ہے. اور ان کی وجہ یہ تھی کہ آئل جو ہے، آئل اکانومی وہ تباہ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ڈالر جو ہے کریش کرے گا. اچھا، وہ مجھے پاکستان کے بتا رہے تھے کہ جی یہ ہے کہ پاکستان کے جو 200 ٹاپ کے لوگ ہیں ان کا پیسہ پاکستان میں تو نہیں ہے، ان کا تو پیسہ باہر ہے، اور زیادہ تر وہ ڈالرز میں ہے.
تو انہوں نے کہا اگر یہ ہو گیا تو ایک جھٹکے میں پاکستان کی ٹاپ کریم جو ہے نا وہ اڑ کے رہ جائے گی. اور وہ ہم جو بچپن میں محاورہ سنتے تھے نا، سامان 100 برس کا ایک پل کی خبر نہیں. تو انہوں نے کہا یہ خدا نہ خواستہ ہمارے امیر لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اتنی منی لانڈرنگ کی ہے یہ نہ ہو. اب آپ اس کو دوبارہ واپس آئیں تو آپ دیکھتے ہیں گزشتہ ایک صدی میں 2 عالمی جنگیں ہوئی. دنیا کو کیا ملا؟ دوسری عالمی جنگ میں اس وقت سب سے بڑی سلطنت جو تھی برطانیہ، اس کا زوال ہو گیا. میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا نا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے رہے کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ بایولوجیکل ہوگی یا انوائرمنٹل ہوگی. اس میں نہ کسی ہتھیار کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی بلند دعوے کی، نہ کوئی حریف ہوگا نہ کوئی حلیف. خاموشی سے سب ہاریں گے اور سب مریں گے. سب کیا نفسی کا عالم ہوگا، جو خود مر رہا ہے وہ دوسروں کی مدد کیا کرے گا. کم از کم کرونا وائرس سے لڑنے کے مرحلے میں تو یہ امریکی چودراہٹ کا خواب جو ہے نا یہ چکنا چور ہو گیا. امریکہ تو اپنے کسی دوست ملک کی بھی مدد نہیں کر سکا. حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ہندوستان سے مدد لینے کی اس کو دھمکی دینی پڑی اور مدد لینے کے بعد بھی اس کو شکریہ ادا کرنا پڑا. امریکہ نے تعلیم، صحت، فلاح عامہ کے کاموں میں اس کے مقابلے میں جنگی ساز و سامان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے زیادہ انہوں نے کوشش کی. ان کا خیال تھا کہ اس سے ان کا معاشرہ ترقی پذیر ہوگا. اور خلیج ممالک کا تو یہ حال ہے کہ وہاں کی فوج بھی امریکن ہے اور اس کے عوض ان کی دولت اور پیٹرول پہ امریکہ کا قبضہ ہے. آج اس عروج اور طاقت میں امریکہ کو یہی معلوم نہیں رہا کہ اس کی ترقی حقیقت میں کس سائڈ پہ جا رہی ہے. اس نے اپنے قوم کے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ دفاع پہ لگایا ہوا ہے اور جغرافیکل اعتبار سے اس ملک کے دفاع کو پہلو کو بہت ساری سہولیات میسر ہیں جن کے سبب امریکہ چاہے تو اپنے ملک کی حفاظت بہت کم خرچے میں کر سکتا ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا بارڈر تو کسی ملک سے ملتا ہی نہیں سوائے کینیڈا کے، اور کینیڈا ایک پیسفل کنٹری ہے اور امریکہ کے ساتھ اس کے روابط ہیں. تو جب کسی سے بارڈر ہی نہیں ملتا تو اس کو کتنا کو خطرہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں پاکستان کبھی افغانستان سے پرابلم، کبھی انڈیا سے پرابلم، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، لیکن امریکہ کا تو ہے ہی نہیں بارڈر کوئی. تو اس کو کس طرف سے اس کے اوپر حملہ کرنا. اب دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مغرب اور باقی دنیا میں اپنے اتحادیوں سے خود کو بڑے ایروگنٹ طریقے سے اس نے الگ تھلگ کر کے ایک وہ جو جوائنٹ ٹریڈ اور کامرس تھا اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. اب کووڈ-19 جب آیا تو وہ سارے کے سارے اس نے چائنا کے ساتھ بھی لڑائی کی. اینڈ میں پتا چلا کہ چائنا نے تو اس سے نجات پا لی ہے، امریکہ میں لاکھوں لوگ جو ہے اس سے مر گئے. کہاں امریکہ خلا میں تحقیق کے کاروبار کرنے کی بات کر رہا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے بیمار ہونے پہ اس کے پاس اسپتال پورے نہیں پڑ رہے، دوائیں پوری نہیں پڑ رہی اور اس کی طبی سہولیات صرف چند افراد کے لیے. ٹرمپ تو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ ہر ایک اندھی سرنگ میں چل رہا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ آگے دیر از اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل اور ناٹ. حقیقت میں آگے مزید اندھیرا ہے اور ان کی معیشت جو ہے وہ بالکل اپنی بوجھ تلے دب رہی ہے. آپ اگر گوگل کرتے ہیں جا کے تو ایک بڑی پرانی خبر ہے، میں آج کی بات نہیں کر رہا، کئی سال پہلے کی بات کروں کہ یاد رکھیں. آج جب آپ کوئی فلم دیکھتے ہیں، آپ نے جیسے سمپسنز کارٹون اگر اتنے سال پہلے دیکھا تو آپ کو پتا چلا انہوں نے جو پریڈکشنز کی وہ کیسے پوری ہو رہی ہیں. آپ نے وہ موبائل فون یا فلپ فون سٹار ٹریک میں دیکھے، وہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے سٹار ٹریک میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے کووڈ-19 کے اوپر فلمیں دیکھی، کووڈ کے اوپر دیکھی، اور وہ فلمیں جو ہیں بالکل اب ہمارے سامنے لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اس کو پلان کر کے بنائی گئی تھی، یہ بایولوجیکل وارفیئر کو. تو وہ جب آپ گوگل کرتے ہیں اور آپ اس پہ کرنسی کو ٹائپ کریں گے امیرو، AMERO، تو آپ کو پتا چلے گا کہ امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا جو ہے ایک جوائنٹ کرنسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ امریکنز کا ڈیٹ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان کو ڈالر سے اپنا ایسٹس کو شفٹ کرنا ہے. اور اب اگر پیٹرول کو شدید دھچکا لگا، اور جو کہ لگنے والا ہے کیونکہ اس سال کے آخر تک دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں صرف الیکٹرک کارز کی ہوگی. خود پاکستان کے اندر جو ہے ایک ٹیسلا کار کمپنی جو ہے وہ ایک اپنا پلانٹ لگانے جا رہی ہے اس سال. تو اس کے بعد پیٹرول گاڑیاں جو ہیں ان کی مانگ میں بہت کمی ہو جائے گی. تو یہ پیٹرول اور پیٹرول ڈالر یہ سب کچھ اس نے بیٹھنا ہے جا کے. جب یہ بیٹھنا ہے تو کس کے پاس زیادہ ریزروز ہوں گے، کون سی نئی کرنسی اس کے مقابلے میں آئے گی، یہ تو میں ابھی نہیں بتا سکتا. لیکن وہ چائنا، رشیا، ٹرکی، پاکستان، ایران، یہ بہت سے ممالک جو اس وقت دوست ہیں، یہ مل کر بھی ایک نئی آلٹرنیٹ کرنسی جو ہے وہ دنیا میں لا سکتے ہیں.
تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی ہے. دو چیزیں تو کنفرم ہیں کہ امریکہ از ناٹ دی اونلی سپر پاور آف دا ورلڈ, اور دوسرا یہ کہ امریکہ کا جو اندرونی سسٹم ہے وہ اپنے تضاد اور اپنی جمہوریت اور اپنی لڑائیوں کی وجہ سے وہ کرپل ہو رہا ہے, وہ کرمبل ہو رہا ہے, اور پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے امریکہ کو دوبارہ ایک قوم بنانے میں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں, یہ وہ قوم ہے, ملک ہے جو خلا میں پہلے گیا, چاند پہ پہلے گیا, جو مارس کے اوپر جا کے لیبارٹریز بنانے کی بات کر رہا ہے, جسے دنیا میں ہر نون ترقی جو ہے وہ اس ملک میں ہو گئی. لیکن یہ ملک جو ہے اب تتر بتر ہونا شروع ہو گیا. اور اب امریکن پریزیڈنٹ بات کیا کر رہے ہیں, جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں جو بائیڈن, وی ہیو ٹو میک امریکہ گریٹ اگین. یعنی آپ گریٹنس کے اس لیول سے اتنا نیچے آ گئے ہیں کہ ان کے خود جو صدر ہیں ان کو یہ بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ وی ہیو ٹو میک امریکہ گریٹ اگین. تو بات میں نے شروع کی تھی اوریانا فلاکی سے اور اس کی کتاب سے, انٹرویو ود ہسٹری سے. کیا واقعی آر وی وٹنسنگ ہسٹری رائٹ ان فرنٹ آف آر اون آئیز, کہ دوبارہ سے ایک سپر پاور جو ہے وہ ایک عام ملک بننے جا رہا ہے, اور نئی کوئی سپر پاور ایمرج کر رہی ہے, اور دنیا پھر سے اپنی پوری جو ہے تاریخ اس کو ری رائٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے کہ نہیں. مجھے آپ بھی اس میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا, کامنٹس میں اپنا ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.